تسبیح ہاتھ میں رکھنا چاہیے۔ تسبیح یہ اللہ تعالیٰ کے نام کو یاد دلانے والی ہے۔ تسبیح کا نام مذکرہ بھی ہے۔ مذکرہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کو یاد دلاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تسبیح کیا ہی اچھی مذکرہ ہے، یاد دلانے والی ہے۔ ایک حدیث پاک مسلسل بھی ہے۔ حضرت مولانا عبد الحی صاحب رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، اب یہ مسلسلات میں سے ہے۔ حضرت سے لے کر اوپر تک ہر استاد صاحب نے اپنے شاگرد کو ایک تسبیح عطا فرمائی، اس کے پڑھنے کی اجازت بھی دی۔ پھر حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے شاگرد تک یہ سلسلہ پہنچا۔ وہ فرماتے میں نے اپنے استاد محترم حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو میں نے ان سے کہا آپ اتنے بڑے عالم، اتنے علو مرتبہ پہ ہیں، پھر بھی تسبیح ہاتھ میں رکھتے ہیں؟ آپ کا تو دل ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہے، زبان مشغول ہے۔ فرمایا میں نے اپنی استاد حضرت سری سختی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی۔ تو یہی سوال میں نے ان سے کیا، اتنی بڑی ہستی ہیں پھر بھی ہاتھ میں تسبیح رکھنے کی ضرورت؟ انہوں نے فرمایا میں نے اپنے استاد حضرت معروف قرقی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تھی، تو یہی سوال میں نے بھی کیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے استاد محترم حضرت بشر حافی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، تو یہی سوال میں نے بھی ان سے کیا تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے استاد محترم حضرت عمر مکی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، یہی سوال میں نے ان سے کیا۔ انہوں نے پھر فرمایا کہ میں نے بھی اپنے استاد محترم حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ، جو سارے مشائخ چشتیہ کے بڑے امام ہیں، ان کے ہاتھ میں تسبیح دیکھی تو عرض کیا تھا کہ آپ اتنی رفعت شان علو مرتبہ کے باوجود بھی اب تک تسبیح ہاتھ میں رکھتے؟ فرمایا کہ ہم نے اللہ جل شانہ کے پاک نام کی لذت ابتدا میں اسی سے حاصل کی ہے، اور اس کے ذریعے سے ترقی کرتے کرتے اپنے رب نے کرم فرمایا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ کی نسبت حاصل ہوئی ہو اس کو ہاتھ سے چھوڑ دیں؟ میں چاہتا ہوں اپنے دل سے، زبان سے، ہاتھ سے ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگا رہوں۔